اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو اس سلسلے میں نے یہ بنائی ہے کہ لاسٹ ٹائم پہ جو میری پوڈ کاسٹ جناب نادر علی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، تو انہوں نے علماء کے حوالے سے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ کن کن علماء کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کا اپنا نظریہ، اپنا نقطہ نظر ہے اور اس حساب سے وہ جواب دیتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے اپنا وقت بہت ضائع کیا ہے، تو اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ایک تنقیدی جائزہ بلکہ طعن و طنز کے طور پر جو ہے نا کمنٹس کیے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو وضاحت دی جائے کہ میں نے یہ بات کیوں کی۔ حالانکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور شاید میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے بینکنگ، اسلامک بینکنگ کے نام پہ، یہ دراصل وقت کا ضیاع تھا۔ اسلام میں بینک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ بات انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی میں ثابت کروں گا کہ اسلام جو ہے وہ بینکنگ کانسیپٹ سے ہٹ کر ایک معیشت کا تصور پیش کرتا ہے۔ لیکن پہلے بات یہ ہو جائے کہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، جو یہ سراسر فراڈ ہے، کیونکہ اسلام کی شریعت کی روح سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے، ان کی ٹرانزیکشنز کو دیکھا جائے جو اسلامک بینکنگ بنائی گئی ہے، جتنی بھی اوورال، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، اوورال جتنی بھی اسلامک بینکنگ ہے ان کی ٹرانزیکشنز کو دیکھا جائے تو ان کی ٹرانزیکشن بھی جو ہے اسلام کی روح سے منافی ہے، یعنی جو اسلام کی جو قوانین ہیں، ضوابط ہے، اس سے بھی ہٹ کر یہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہاں پہ ہمیں دیکھ لوں کہ انہوں نے جو ٹرانزیکشن بنائی ہوئی ہے، جیسا کہ اجارہ ہے، مضاربہ ہے، مرابحہ ہے، اور دیگر اور نام سے انہوں نے ٹرانزیکشنز بنائی ہوئی ہے۔ ان میں ہم صرف دو ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جس کو صرف ہم یعنی دیکھ لیں کہ آیا وہ اسلام کی روح کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اول تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر بینکنگ کا تصور ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے مخالف جو ہے نا اسلام ایک کانسیپٹ دیتا ہے۔ اقتصاد کے جو معیشت ہے اس کی ویل کو چلانے کے لیے، اس کی گاڑی کو چلانے کے لیے، اس کی ویل کو چلانے کے لیے اسلام کے اندر ایک اور اینگلز ہے، جبکہ سودی نظام کی جو گاڑی ہے، جو ویل ہے، جو چرخہ ہے، اس کو چلانے کے لیے کچھ اور اینگلز ہے۔ تو اب ہم پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے جو اسلامک بینکنگ کی بات کی ہوئی ہے، ان کی صرف ایک ٹرانزیکشن کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ بتائیے کہ کیا یہ اسلامی روح کے حساب سے درست ہے۔ ایک ٹرانزیکشن ہے جو یہ کہتے ہیں اجارہ۔ اجارہ کا مطلب ہے عربی میں کرایہ۔ یہ گاڑی کے لیے ہوتی ہے، انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے کہ اگر آپ جو ہے کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں قسطوں پہ، جو 5 سے یا 7 سال کی اقساط ہوں گی، تو وہ جو قسطیں ہیں وہ بطور ایک کرایہ آپ سے وصول کی جائیں گی۔ مطلب بینک جو ہے آپ کے لیے ایک گاڑی کمپنی سے خرید لے گا، کیش، مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے کی ایک گاڑی خرید لی۔ اب آپ کو بینک جو ہے 5 سال یا 7 سال کے اوپر وہ 20 لاکھ روپے کی جو گاڑی ہے وہ 25 سے لے کے 30 لاکھ روپے میں آپ کو ریلیز کر دے گا، مطلب آپ کے حوالے کر دے گا۔ لیکن آپ بینک کے ساتھ دو طریقے سے معاہدہ کریں گے، یہ یعنی میں آپ کو جو ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک معاہدہ تو آپ کریں گے کہ آپ نے بینک سے کرائے پہ گاڑی لی ہے اجارہ کے طور پر، اور مہینے کی قسطیں جو ہے بینک نے 7 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے
اس حساب سے ڈیوائڈ کر دی ہے، یعنی جو اس کا منافع بھی ہے اور جو اصل رقم بھی ہے، دونوں کو ملا کر انہوں نے مہینے کی قسط پہ آپ کو رکھ لیو 5 سال یا 10 سال جو بھی ہے، مطلب 5 سے لے کے 7 سال تک کے لیے جو بنتی ہے۔ اچھا، ایک معاہدہ اور آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ ختم ہو جائیں گی ان کی قسطیں، یا جو کرائے کا جو ہے ٹرم ہے، جو کرائے کی جو ٹرم ہے، جو پیریڈ ہے 5 سال کی یا 7 سال کی، جب ختم ہو جائیں گی تو پھر بینک جو ہے آپ کو وہی گاڑی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ کو بیچ دے گا، اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہوں گے تو پھر دوبارہ بینک جو ہے آپ کو اس کی یعنی اقساط پہ اس کو یعنی وہ جو قیمت ہے وہ ادا کرنی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ گاڑی 20 لاکھ کی تھی، بینک نے آپ کو 7 سال کے لیے ریلیز کیا، اور اس پہ جو ہے نا سمجھو کہ بینک نے اپنا منافع اور مزید 5 سے لے کے 10 لاکھ تک کا رکھ دیا، یعنی 30 لاکھ روپے میں آپ کو گاڑی دے دی۔ 7 سال کے بعد گاڑی کی ویلیو تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ کے حساب سے گر گئی ہوں گی، جو گاڑی شروع میں 20 لاکھ کی تھی وہ شاید آدھی قیمت میں جائے۔ اب بینک آپ کو 10 لاکھ کی گاڑی بیچ رہا ہے اور آپ کے پاس 10 لاکھ روپے نہیں ہیں کیش خریدنے کے لیے، تو وہ کہیں گا کہ ٹھیک ہے آپ یہ 10 لاکھ روپے جو ہے یہ بھی آپ اگلی اقساط اگلے 5 سال کے یا 3 سال کے جو بھی اقساط بنیں گے وہ آپ اس میں دیجیے گا، اور اس میں بھی بینک آپ کو بجائے کہ 10 لاکھ کے جو ہے نا اور 5 لاکھ روپے اپنا منافع رکھ لے گا۔ مطلب بینک نے آپ سے ٹھیک ٹھاک 75% جو ہے نا گاڑی کی اصل رقم سے 75% جو ہے نا منافع کما لیا۔ یہ وہ صورت میں کہ جب آپ اس کو اقساط دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں گے بھائی اس میں کون سی غلط بات ہے، چیز خریدی، ایک کو حق ہے شرعی طور پہ، اور وہ بیچ دے آگے جتنی قیمت میں چاہے، اس کو بھی حق ہے، اور پھر وہ چاہے اس کو ساتھ میں کر دے، اس میں شریعت میں کیا؟ جی اب اس میں شریعت کی کیا بات آتی ہے میں بتاتا ہوں۔ جو ڈرامے بازی ہے، جو اصل جو کہانی پیچھے ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ تو ایک یعنی شریعت کا لبادہ اوڑھ کر اور اصل کہانی کیا ہوتی ہے اس کو بجا دیتے ہیں۔ بینک کسی بھی صورت میں آپ کو اپنے پیسے معاف نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اڑتے بھی لٹک جائے۔ اگر آپ کی موت ہوگی تو وہ آپ کے انشورنس سے آپ کا پیسہ لے گا، یعنی وہ جب ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ آپ کی ایک لائف انشورنس بھی کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شریعت میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے، اگر لکھا ہے تو آپ حضرات مجھے بتا دیجیے گا، میری اصلاح کر دیجیے گا۔ مفتیان یہ ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری جب کمپلیٹ ہو جائے اور جب میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں تو آپ لوگ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ، یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان حضرات علماء مفتیان جو بینکوں کے شریعت بورڈ کے ممبر ہیں، تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اجارہ کی اب یہ جو آپ نے ٹرمز بنا دیے کہ بھی آپ نے کنڈیشن کے تحت لوگوں کو کرائے پہ جو نہ دی، کہیں پہ بھی شریعت میں یہ قانون نہیں ہے، دین میں نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی شخص کسی چیز کو کرائے پہ لے اور 1 سال کا، جیسا کہ عموماً گھروں کے کرائے پہ ہوتا ہے یا دکان کے کرائے پہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے لیے دکان یا گھر آپ نے یا 11 مہینہ عموماً جو ہوتا ہے آپ نے اس کو دے دی۔ اب اس میں صرف ایک ہی کنڈیشن لکھی جاتی ہے کہ بھی اگر آپ کو خالی کرنا ہو تو 1 مہینے کی پیریڈ جو ہے نا نوٹس پہ میچول یعنی اگر آپ خالی کروانا چاہتے ہیں یا خالی کرنا چاہتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی فریق 1 مہینے کی پہلی نوٹس پہ جو ہے نا دے دیں گے کہ بھی آپ پچھلے مہینے گھر یا دکان جو بھی ہے آپ کا وہ آپ خالی کر دیں، یا وہ کہیں گا کہ میں سر آپ کا گھر یا آپ کی دکان جو ہے خالی کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو 1 مہینے پہلے بتا رہا ہوں، اگلے مہینے سے بس میں آپ کو کرایہ نہیں دوں، کیونکہ کرایہ جو ہوتا ہے ایڈوانس ہوتا ہے ایک طریقے سے ہر چیز میں، ہر صورت میں، چاہے وہ گاڑی کی ہو رہا ہے یا اس میں۔ اب کہیں پہ یہ قانون نہیں ہے کہ شریعت اس کو پابند کرے کہ نہیں آپ نے میرے ساتھ 11 مہینے یا 1 سال یا 5 سال یا 7 سال جو ہے جو بھی کنڈیشن آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا آپ نے پورا کرنا ہے۔ شریعت کا یہ کہیں قانون نہیں ہے۔ شریعت میں ٹھیک ہے آپ نے اگر کرائے پہ لی تھی، اب چھوڑنا چاہتے ہیں، چاہے 1 مہینے کے بعد، چاہے 1 دن کے بعد، چاہے 1 گھنٹے کے بعد، کہ بھئی آپ نے چیز دی ہے، بھئی یار میرا دل بدل گیا، اور کوئی وجوہات نہ ہو، ضروری نہیں کہ آپ کوئی وجوہ ظاہر کریں، نہیں کوئی وجوہ، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے میں نے آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اب میں ایگریمنٹ جو ہے نا میں کینسل کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت میں کوئی قانون نہیں ہے ایسا کہ آپ اس کو مجبور کریں کہ آپ جو ہے نا آپ نے دینا، اور نہیں دینا ہے تو آپ کو پینلٹی ہو۔
کوئی نہیں. لیکن بینک آپ کو پینلٹی لگائے گا. اگر آپ نے اجارے پہ گاڑی لی اور 2 یا 3 یا 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد آپ کہیں کہ سر میں اس ایگریمنٹ کو کینسل ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی گاڑی، آپ کی چابی ہے، میں نے آپ کو پورے سال جو آپ کی گاڑی چلائی تو میں نے آپ کو کرایہ دیا، اب یہ میں گاڑی چلانا نہیں چاہتا ہوں، آپ میرے جو انشورنس جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں میرے ایز اے فار دا گارنٹیز، یا جو آپ نے چیک لگایا دیا ہوا آپ کے پاس، یہ مجھے واپس کر دیجئے، یہ آپ کی گاڑی واپس. بینک جو ہے، آپ، میں معذرت کے ساتھ جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ الٹے بھی لٹک جائیں گے نا تو آپ کو وہ آپ کی چیک واپس نہیں کریں گا، باؤنس چیک. وہ کہیں گا کہ سر ایک تو یہ کہ آپ نے ایگریمنٹ کینسل کر دیا ہے پہلے، یعنی بیفور دا پیریڈ آف ٹائم جو اس کا ٹائمنگ تھا، تو آپ کی پینلٹی لگیں گی. آپ جائے ویب سائٹ پہ چیک کر لیں ان کے اسلامی بینکوں میں. اور وہ پینلٹی، اچھا وہ یہ پینلٹی بھی کہ ہم وہ پینلٹی کے جو پیسے ہیں نا کسی وقف میں دے دیں گے، یعنی خیرات میں دیں گے. بھائی آپ معاملے لگتے ہیں کسی کے کہ آپ پینلٹی کسی کے لگا کے وقفے معاملے لگے، کہاں کون سی شریعت نے اس چیز کو الاؤ کیا ہے کہ آپ جو ہے پینلٹی لگاؤ پھر کہو کہ جی یہ میں وقف میں دوں گا؟ بھائی آپ کون ہوتے ہیں میرے مال کو آپ وقف میں دینے والے؟ دوسری چیز، وہ آپ کے چیک کو باؤنس کر دے گا کہ نہیں، آپ نے اگر بینک نے اس پہ 30 لاکھ روپے لکھے ہوئے تو باقی جو رقم آپ نے ادا کی اس وقت باقی کی بھی رقم آپ ہی نے ادا کرنی ہے. بینک آپ کو معاف نہیں کرے گا، ورنہ تو ایسا بینک کا کباڑا نکل آئے. کیونکہ ہر دوسرا دن ایک شخص نئی گاڑی چلائے کہ بھئی یار بس دل بھر گیا، اب مارکیٹ میں نئی اور گاڑی آ گئی تو بھئی بس یہ آپ کی گاڑی، تو بینک کا تو کباڑا نکل آئے گا. اس طریقے سے بینک تو چلے گا نہیں. تو کیا ہوا پھر؟ یہ کوئی اس کو بانڈ کرنا، تو کیا یہ کوئی شریعت کا قانون ہے کہ آپ اس کی چیک کو باؤنس کر کے رکھیں، کہ آپ اس پہ پینلٹی رکھیں؟ کون سی شریعت اس کو الاؤ کرتی ہے؟ شریعت تو الاؤ نہیں کرتی ہے. ہاں بنیا الاؤ کرتا ہے، یہودی بنیا الاؤ کرتا ہے جس کے ماتحت ساری دنیا کی بینکنگ چلتی ہے. اس میں ایک راز کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، دنیا کے بینکوں کی ایک راز کی بات ہے، وہ یہ نہیں بتاتے لیکن انشاءاللہ یہ فقیر وہ بھی بتا دے گا. تو یہ وہ فراڈ ہے جو اجارے کے نام پہ اسلامی ٹچ دے کے، یعنی اسلامی تصویر، اسلامی بینک. بھائی کون سا اسلامی بینک؟ اسلام میں تو وہ بینک کا تصور نہیں ہے. دوسرا یہ جھوٹ فراڈ مت بولیں آپ کہ آپ یہ کوئی اسلامی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. ایک فیس آپ یہ دکھاتے، دوسرا فیس پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کا وہ جو ایک ٹرانزیکشن ہے دیگر وہ بھی ہے، لیکن ہم مضاربہ وغیرہ. اب مضاربہ کی ٹرانزیکشن پہ یہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مضاربہ کی جو ٹرانزیکشن دیتے ہیں، یا میں نے کیونکہ کچھ ان لوگوں سے میری گفتگو ہوئی جو اسلامک بینکنگ کے قائل ہیں، تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تھا تو اہل خیبر نے، یعنی یہودیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس جگہ سے مت نکالے، یہ ہمارے باغات ہے اور ہم جو ہے اس کام میں ایکسپرٹ ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اچھی سے اچھی کھجور نکالنی ہے، اور ہم ایکسپرٹ ہیں، ہم تو صدیوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس پہ چھوڑے. آپ یوں کیجئے کہ جب سال کا سال جب اس کا منافع یعنی چیزیں آئیں گی تو ہم وہ بیچ کر آدھا حصہ آپ کو دے دیں گے، آدھا ہم خود اپنے لیے رکھ لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. پہلے دیکھیں وہ نبی ہیں، کوئی تاجر نہیں ہے، وہ نبی ہے اللہ کے اور رحمت للعالمین ہے. انہوں نے انسانیت کے طور پہ ان کو اجازت دے دی، اور یہ خاص معاملہ تھا، یعنی ان کو اجازت دینا خاص معاملہ تھا. آپ چاہتے تو ان کو نکال بھی سکتے تھے، پر اجازت دے دی کہ چلیں ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ حشر میں آیت اتاری، آیت نمبر 7 ہے. جن کو یہ لوگ اپنے لیے حجت بناتے، اس آیت میں بھی ڈنڈی مارتے. ڈنڈی مارنا تو ان کا کام ہے، لیکن حجت اس آیت کو بناتے کہ جی مضاربہ تو ہم نے اس آیت سے لی ہوئی ہے، یہ حجت ہے. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ ولرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما اتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب.
اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے افا کے مطلب ہے کہ واپس ان بستیوں سے جو مال واپس آپ کی طرف لوٹا دیا ہے، تو اللہ اس کے رسول کے لیے، وہ ذی القربا کے لیے، کیونکہ معاہدہ اس وجہ سے ہوا تھا، اس کے پیچھے، اس آیت کے پیچھے اسباب یہ تھے کہ خیبر کے وقت پہ جو باب فدق تھا، جس پہ ایک الگ کہانی ہے شیعوں کی، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ہم تو صرف اس بات پہ کہ جس سے یہ حجت قائم کر رہے ہیں مضاربہ کا، کہ بھئی وہ تو رسول اللہ نے دے دیا تھا ان کو باب فدق پہ، آپ اس پہ کام کریں. اسی طریقے سے بینک جو ہے صاحب مال ہے، اور صاحب مال اگر کسی چیز کو، کوئی چیز خرید کے کسی کو دے دیتا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا یہ کام کرو اور اس میں آدھا منافع اپنا دو، اپنا مجھے، تو اس میں کوئی مطلب دقت نہیں ہے. ہاں بھائی کوئی دقت نہیں ہے، اگر آپ اس آیت کو صحیح سمجھو گے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ نے ڈنڈی ماری ہوئی اس آیت کو کی ایکسپلینیشن پہ، اس کی تفسیر میں آپ ڈنڈی مار کے جو نا مضاربہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ وہ جو مال ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے قربا کا، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور ابن سبیل کا حصہ ہو اس میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء، اس پہ آپ ڈنڈی مارتے ہیں کہ تاکہ دولہ، اب دیکھیں میں نے تقی عثمانی صاحب کی میں نے ترجمہ پڑھا اس آیت کے متعلق، کہ پوچھا ان کا انگلش میں ترجمہ ہے، انہوں نے دولتن کا ترجمہ ہی نہیں کیا. ماشاءاللہ افاق کا تو لکھ دیا انہوں نے کہ بھئی انگلش میں نے کیا ہو سکتا ہے، جو ایک سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن دولتن کا انہوں نے ترجمہ ہی نہیں کیا، بلکہ بس اتنا کہہ دیا کہ یہ نہ ہو، میں انگلش میں چونکہ وہ نکالنا پڑے گا، بہرحال ان کا مفہوم یہ تھا کہ رچ پیپل کے بیچ میں جو ہے نا وہ سرکولیٹ نہیں کرے. بس کیا چیز سرکولیٹ نہیں کرے؟ دولتن سے مراد کیا؟ اب میں لغت عربی میں جب دولوں کا ذکر کیا، کیونکہ دولے کے کئی معنی ہیں، ایک دولے کے مطلب ریاست بھی ہے، تو انہوں نے جو مفہوم دولہ کا ہے، جو فقہاء نے، علماء نے کیا کہ بھئی اس سے مراد مال اور غلبہ. اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ مال اور غلبہ کیا مطلب، یعنی یہ مال جو ہے بڑوں کے بیچ میں نہیں پھرے، کیا وہ تو غنی لوگوں کے پاس ہی تو مال ہوتا ہے، فقیروں کے پاس کہاں مال ہوتا ہے؟ مال تو بڑوں کے پاس ہوتا ہے، اور بڑے ہی تجارت کرتے ہیں، غریب آدمی کہاں تجارت کر سکتا ہے؟ تو یہ کیا معنی ہے اس کے؟ اگر مفہوم کو سمجھنا چاہے اس آیت کے، کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مال معیشت پہ اجاداری ان پیسے والوں کی ہی نہ ہو جائے. یعنی اس کو دیکھیں نا، معیشت کی اجاداری، معیشت پر ان پیسے والوں کی اجاداری نہ ہو. قرآن جو ایک کانسیپٹ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ معیشت ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں فقیر کا بھی حصہ ہو، مسکینوں کا بھی حصہ ہو، اللہ کے رسول کا اور اس کے قربا کا بھی حصہ ہو، ابن سبیل کا حصہ ہو، اور ایسی معیشت کا نظام نہ ہو کہ جس میں یہ بڑے لوگ جو ہے معیشت پہ حاوی ہو جائے، کیونکہ مال انہی کے بیچ میں گھومتا رہے. تو بھائی بینک جو ہے وہ کوئی عام آدمی بناتا ہے؟ بینک تو ایک ایسا ادارہ بنا دیا جس میں بڑے بڑے جو ٹائرانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو بہت دولت مند، جن کے بعد پتہ ہی نہیں کہ حلال سے آیا کہ حرام سے، خدا جانے، تو بڑے پیسے والے اربوں خربوں پتہ نہیں کہاں کہاں کی دولت ان کے پاس جمع ہے، وہی بناتے ہیں بینک. اب وہ بینک بنا کر مضاربہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی کہاں سے کچھ حصہ اس کا ان کا مقابلہ کر سکے گا. تو قرآن کی تو منافی بات آ جاتی نا، قرآن بینک کے منافی بات کرتا ہے، کیونکہ بینک جو ہے در حقیقت بڑے لوگوں کو اجاداری دیتا ہے، کیونکہ وہی بینک کے بینک بناتے ہیں اور ان کے حساب سے بینک وہ ان کے فائدے کے لیے چلتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور یہ اصل میں سودی نظام ہی ہے، یہ سودی نظام ہی کا حصہ ہے، جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو آپ نے جو اجارہ قائم کیا ہوا ہے. اجارہ یہی ہے کہ بینک جو ہے آپ کو اپنے فائدے کے لیے قرض دیتا ہے، سمجھا نا، اور آپ سے فائدہ نچوڑ کے آپ سے نکالتا ہے. اگر آپ اس کو اس کے فائدے نہیں دیے تو آپ کو چھوڑے گا نہیں. تو میں نے تو سوال اٹھایا کہ بھئی آپ نکالیں وہ شریعت کا کون سا قانون ہے جو اس کو اس تک بونڈ کرے گا. مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے نا ان علماء سے جو یہ بینکوں کے حق میں، تو یہ آپ کو سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہاتھ میں پکڑا دیں گے، کیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ آپ کو یہ یاد دلائیں گے
یعنی سوال گندم ہوگا، جواب چنا آئے گا. ارے بھائی ان آیت کا مطلب کچھ اور ہوگا، ان آیت کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے. اوفوا بالعقود کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بھئی آپ لازمی ہے کسی کے اوپر کہ بھئی وہ اگر کسی بڑے تاجر کے ساتھ بھئی ایگریمنٹ لازم ہو. اوفوا بالعقود بھائی اس میں شریعت کا کون سا قانون ہے کہ جو وہ پینلٹی لگا رہا ہے، وہ جو چیک باؤنس کر کے بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے، وہ کون سی شریعت کے قانون کے حساب سے؟ وہ جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. وہ آپ کو پھر گھما پھرا کے کہیں گے جی کیا مطلب بینک میں پیسے لگائے، اس کے پیسے، ہاں پیسے ڈوبنے چاہیے، کیوں نہیں ڈوبے؟ کیونکہ قرآن تو کسی کا وہ اسلام جو ہمیں معیشت دیتا ہے، یہ تو آپ فائدے یا نقصان کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی وہ پھر کہیں گے کہ بھائی ایسا تو ابھی بند کر دو اپنے بینکوں کو یا اسلامی نام ہٹا دو. ہم تو یہ میرا تو یہی مطالبہ ہے، میرا مطالبہ ہے ان سے کہ بھائی آپ اسلام کا نام یوز نہیں کریں، باقی جو جی میں کریں. اسلام میں بینک کا تصور نہیں ہے، اسلام کی معیشت کو بدنام مت کریں، باقی جو جی میں کریں، ہمیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اسلام کا نام دے کر جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اسلام اسلام. پھر تو میں نے اسی لیے تو کہا کہ مفتی صاحب آپ نے، تقی عثمانی صاحب آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. آپ کاش اسلام کی معیشت پہ کام کرتے، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہودیوں کو سپورٹ کر دیا ہے. یہودی معیشت جو ہے بینکاری، اصل میں یہ اسلام کے نام پہ آپ دراصل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں کہ یہ گراس کی بات جو دنیا نہیں جانتی ہے، میں یہاں انکشاف کرتا ہوں کہ دنیا کے سارے بینک، چھوٹے چھوٹے جو بینک جو کمیونٹی پر ہے، جو لوکل پہ ہے، یہ وغیرہ جو جن کی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بینک چند بڑے بینکوں سے 1% سے لے کے 2% تک کے لیے لون لیتے، قرضہ لیتے، لیکویڈیٹی حاصل کرتے ہیں، کیش منی. سارے بینک A to Z. یعنی وہ جو کچھ چند بڑے بینکس ہیں جن کے نام بھی چھپے ہوئے ہوں گے، عام طور پر ان کے لوگ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، وہ یہودیوں سے 1% سے لے کے 2% تک کا قرضہ اٹھاتے ہیں. پھر وہ لیکویڈیٹی کو جو ہے نا مارکیٹ میں لاتے ہیں اپنے ممالک میں. پھر کہیں ممالک جیسے پاکستان 20-21% ہے سود کا، کئی ممالک میں 7 سے 8%، ریڈیس میں 7 سے 8% ہے. تو وہ اس پہ پھر وہ قرضہ آگے جو ہے نا لیکویڈیٹی کو ریلیز کر دیتے ہیں اس کے. وہ تو اصل پیچھے سے سود سے ہی پیسہ آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بنی بڑا جو یہودی بن گیا ہے، وہ ان کو قرضہ دیتا ہے کہ بھئی میرا آپ مال لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت، کئی جگہ پہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ربا کے خلاف، سود کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں ہیں، لیکن میں یہاں ایک آیت کوٹ کر دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت سورت بقرہ کی آیت 276 ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے. اب یہاں آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی معیشت کیا ہے، اس کا تصور ایکچولی کیا ہے، اور سودی نظام کا جو عالم ہے اس کا تصور کیا ہے. اسلام کی معیشت کا تصور یہ ہے، جو چرخہ اسلام کی معیشت کا، کیونکہ معیشت جو ہے وہ چرخے کے طور پہ چلتی ہے. اگر معیشت چلے نہیں، اپنی جگہ جمود کا شکار ہو، تو پھر سب چیز ختم ہو جاتی ہے. معیشت کو چلنا چاہیے. تو اسلام جو تصور دیتا ہے وہ 3 اینگل ہے. ایک انفاق، انفاق یعنی آپ خرچ کریں، بہانے سے خرچ کریں فی سبیل اللہ. چاہے آپ مثال کے طور پر اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر رہے ہیں، بھائی الحمدللہ بھی میرے گھر کے اخراجات اتنے 1 لاکھ روپے پورے ہو جاتے ہیں. کوشش کریں آپ اخراجات کو اس طریقے سے بڑھائیں، اسراف نہیں، اس طریقے سے بڑھائیں کہ آپ بہانے سے کہ بھئی میرے بھائی، اگر آج میں کوئی چیز خریدتا ہوں، اپنے لیے ایک سوٹ خریدتا ہوں، تو میں ہدیہ اپنے بھائی کے لیے بھی خرید لوں، اپنے پڑوسی کے لیے بھی لے لوں، فی اللہ، اللہ کی خاطر. یہ چیز اسلام سکھاتا ہے. ایک چیز انفاق کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا. زکوٰۃ اور عشر، یہ ایک قانون ہے کہ سال میں آپ نے زکوٰۃ دے دی، اور عشر یہ ہے کہ جب بھی آپ کا وہ جو اناج جو جیسی کھیتی باڑی یعنی جب کٹتی ہے تو اسی ٹائم آپ کو 10% نکالنا ہے، زکوٰۃ اور عشر، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری چیز ہے، تیسرا اینگل ہے قرض حسنہ دینا، یعنی قرض دینا لیکن حسنہ کے طور پر.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو نظام کی معیشت کو ان 3 اینگلوں میں نے یہ میری اسٹڈی ہے 3 اینگل میں یعنی اس کے چرخے کو اس چرخے کے اندر 3 اینگل ڈال دیے جو چلاتے ہیں معیشت کو. ایک انفاق کرنا، زکوٰۃ اور عشر کو قائم کرنا رہنا اور زکوٰۃ عشر، اور تیسری چیز ہے کہ قرض حسنہ دینا. اب سودی معیشت کیا ہے؟ اس کا جو چرخہ ہے وہ 2 اینگل پر ہے. سیو فور انٹرسٹ، کریڈٹ فور انٹرسٹ، کہ زیادہ سے زیادہ بچائیں آپ انٹرسٹ کے لیے، فائدے کے لیے، سود کے لیے بچت کریں، سود کے لیے، اور سود کے لیے قرضہ دیں. یہ سودی معیشت کی جو نا چرخہ، سودی معیشت کا چرخہ اسی پہ چلتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ کہ بینک جو ہے جو بینک قائم ہوا ہے، کیونکہ بینک بنا ہی سودی معیشت کے لیے، اس کی تاریخ ہی یہی ہے. لیکن جھوٹ بولیں گے وہ لوگ کہ بھئی اسلامی بینک جو ہے نا ہم نے بنا دیا ہے اور اس میں سودی نہیں. بھئی بینک کا مسئلہ یہ کہ آپ نے فائدے حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکویڈیٹی کو مزید کمانا ہے، جبکہ اسلام تو کہہ رہے ہیں انفاق کرو، خرچ کرو، چلاؤ اس کو چرخے کو، تاکہ لوگوں کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے. ایک ایسا معاشرہ جو اسلام کا صحیح معاشرہ ہو، جہاں لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ دیتے ہو، عشر دیتے ہو، کہ یہاں لوگ بہت زکوٰۃ کو نہیں دیتے ہیں اور عشر کو بھی نہیں دیتے ہیں، انفاق کرتے ہوئے بھی جو ہے نا ان کی موت آتی ہے. ٹھیک ہے نا، قرض حسنہ کو تو آپ بھول ہی جائیں. اگر یہ ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم ہو جائے جو اس کے ذہن میں ڈالا جائے کہ بھئی آپ جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے گا، اتنا اس کا اجر ملے گا، اور ایسا معاشرہ ہو جو زکوٰۃ اور عشر پہ کہے کہ نہیں مجھے یہ چیز ادا کرنی ہو، اور قرض حسنہ دینے کے لیے آگے آگے ہو، اس معاشرے کے اندر نہ چوری ہوں گی، اس سوسائٹی کے اندر نہ کسی کی جیب کاٹی جائیں گی، نہ فراڈ قسم کے لوگ پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اور لوگ مطمئن ہوں گے، اور لوگوں کے اندر جو جوہر ہوگا، جو کمال، جو بے روزگاری کی وجہ سے لوگ بچے جو ہے نا ذہنی مریض بن جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی معاشرے کی. معیشت کا نظام اگر ایسا ہو، لیکن جہاں معیشت کا نظام سودی نظام پہ قائم ہو، تو سودی نظام تو یہ ہے کہ سیو کرو، میں اپنی مال کو بچا کے رکھا رکھوں. سمجھا نا. اب مجھے ایک صاحب نے بحث کی، کہہ لیں جی اسلام میں بھی تو ہے نا کہ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ انتقال کر رہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اپنے سارے مال کو جو ہے نا اللہ کے نام میں خرچ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے نا اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان والوں کو بچا کے رکھے. ایسا نہیں کہ وہ بھائی وہ معنی کچھ اور ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اہل عیال کے لیے کچھ چیز بچانا نہیں چاہتے، لیکن اس پہ زکوٰۃ اور عشر تو دینا پڑے گا آپ کو. اسلام یہ نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے آپ بچا رہے، آپ نے ایک چیز رقم رکھی ہوئی، اپنے بچانے کا مطلب یہ کہ بچ گئی. بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بچایا ہے، آپ نے دانتوں سے اس کو جھگڑا ہوا ہے، یہ نہیں بچانا ہے. بچانا ہے کہ بچ گئی، کہیں خرچ نہیں ہوئی اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ دیجئے. پھر آپ غریبوں کا، مسکینوں کا اس میں حق ہے وہ دیجئے. یہ معیشت کا تصور ہے. تو جس معاشرے میں یہ تصور ہوگا، اس معاشرے کے اندر کوئی اخلاقی یعنی جسے کہتے ہیں نا غیر اخلاقی چیزیں نہیں پیدا ہوں گی، نہ چوری ہوں گی، نہ فراڈ ہوگا، نہ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی تکلیف نہیں ہوں گی. وہاں تو ہر شخص خوشحال ہو جائے گا، کیونکہ اللہ وہ چرخہ ہی اس طریقے سے ہے کہ ہر انسان کو جو ہے نا سکون کی نیند سلا دے گا. سکون کی میں وہ انسان رہے گا کہ بھائی بے فکر ہو جاؤ. ہمارا معاشرہ ایسا ہے. لیکن جس معاشرے میں سودی نظام ہوگا، اس معاشرے میں چوری بھی، فراڈ بھی، کیونکہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے نا، سب بچانے والے ہیں، سب انہیں دانتوں سے پکڑا ہوا ہے مال کو. اور یہ بینک نے تصور دیا ہے آپ کو. میں جب چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا اخباروں میں آتا تھا کہ بھئی یہ فلانا بینک جو ہے بھئی اتنا آپ انٹرسٹ رکھا لیں، بڑے بڑے اعلان ہوتے ہیں آپ کے آخری وقت میں کہیں گے. کیوں بھائی؟ آپ کو اللہ سے آپ کا توکل ہٹانے کے لیے ایڈ دیے جاتے تھے، لالچ دی جاتی تھی. آج معاشرہ یہ بدکاری ہے. کیوں ہمارے معاشرے میں اتنی بدکاریاں ہیں؟ اس کی وجہ معیشت جو ہے اسلام کے طرز پہ. وجہ تو کئی وجوہات ہے، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اسلامی طرز معیشت اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ کلیئر کانسیپٹ کہہ رہا ہوں میں. آج بھی ابھی بھی میں تجویز دینے کو تیار ہوں. ایک تجویز میں دیتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو دے رہا ہوں خاص طور پہ، کیونکہ ان کے جو میں ادباً نام لیتا ہوں، جو ان کے چاہنے والے ہیں،
مستقیم انسانی انسان میں ٹھیک ہے میرا ان کا الگ مسلک ہے، مسلک کا یہ مسلک کی بحث نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو چاہیے اس پہ بحث کرے۔ آج میں ان کو تجویز دے رہا ہوں، تمام علماء کو دے رہا ہوں۔ دیکھیں پاکستان میں مجھے نہیں پتا کتنی تعداد ہے، وفاق المدارس کے تحت کتنے مدارس اور جامعات اللہ ہے، تنظیم المدارس کے تحت کتنے جامعات تعداد، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اہل حدیث اور اہل تشیع تمام مسالک کے جو ان کے مراکز کے نیچے کتنے جامعات اور مدارس ہے، یقیناً ان کے پاس چندہ بھی آتا ہے، مال بھی آتا ہے، تو بجائے کہ وہ بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھولے اور سود یہودیوں کے بینکوں کو معیشت کو تقویت دے، ان کے تصور نظام کو تقویت دے، اپنا ایک وفق کا ادارہ بنا دے خاص، جو ان کی مالی جو ہے نا اس کی نگرانی کرے۔ تمام سارے متفق ہو جائیں کہ بھئی ہم ایک ادارہ بنا رہے ہیں، تب شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی تمام مسالک کی جو یہ ہے مراکز، کہ ہمارے اسی ادارے کے تحت جو ہے، اسی وقف ادارے کے تحت ہم بینک سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اسی ادارے کے تحت جو ہے بچوں کی جو فیسیں ہیں، کوئی فیس دینا چاہتا ہے یا کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے یا آگے یہ ادارہ جو وقف خاص انڈاؤنمنٹ ادارہ، یہی جو ہے نا معیشت ہماری جو ہے نا مالی جو ہے نا تعاون بھی کرے، ایک طریقے مطلب اس کو دیکھ بھال یہ ادارہ کرے گا، ان کی تنخواہیں ہم دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ برکت بھی دے گا، اور یہ بہت بڑی قاری ضرب ہوں گی۔ ویسے تو یہ یہودی کرنے نہیں دیں گا آپ کو، یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میری طرف سے یہ تجویز ہے، اللہم انی شاہد، کہ میں نے ان کو کہہ دیا ہے۔ یہ مت کیجیے گا قیامت کے دن کسی فاروق تجانی کے پاس یہ خیال تھا، دل میں تھا اور اس نے چھپا کے رکھا، نہیں، بتا دیا آپ کو۔ ایک انڈاؤنمنٹ ادارہ بنا دیں وقف، اور اس کے ماتحت تمام مراکز جو ہے نا ماتحت اپنی مالی رجسٹری کرا دے، وہیں سے جو ہے نا ساری چیزیں ایشو، مالی لین دین، جو مالی لین دین ہے وہ اس کا تعلق کسی بینک سے نہ ہو، ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف پاکستان یا جو بھی صوبائی کی حکومتوں کی جو اٹارنی جنرلز ہے آ کے وہ باقاعدہ آڈٹ کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چونکہ سود سے بچنا ہے، سود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، اب تو وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ میرا تعلق جو ہے اس موضوع سے ہے جو تقریباً جیوری کا کام کرتی ہے، ایسٹرولوجی جو موضوع ہے وہ جیوری کا کام کرتی ہے، کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو میں اسی پہ فرقتا ہوں کہ حضور نے کیا یہ فرمایا تھا، ان فتن ملاحن کے زمانے میں یہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر سودی معیشت کو بنا سودی نظام معیشت بنا رہا ہے ایسا بینک، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ بے شک اس حدیث کو ضعیف پہ کریں، لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، مسند احمد میں اور مختلف طرق سے آئی بھی ہے، یعنی اگر حکم ضعیف بھی ہے تو مختلف طرق سے آنے کے بعد بھی اس کو حسنہ پہ جانے۔ اس کے علاوہ جو دوسری میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، یہ اس حدیث میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں تمام لوگ، ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، لوگ کا، یہ نہیں کہ مسلمان، میری امت کما تمام لوگ جو ہے، کلہم ناس، کلہم جو ہے نا آخری زمانے میں سود سے جو ہے نا معاملہ کریں گے، اور جو نہیں کریں گا اس کو غبار، اس کو دھول لگے گی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں سر میں جو نا غیر کرتا، بھائی وہ دھول تو لگیں گی، بے شک فقیر کا اکاؤنٹ نہیں ہے بینک میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے دھول نہیں لگ رہی، ظاہر سے پیسے آ رہے ہوں بینک کے تھرو آ رہے ہیں، دھول لگنا وہ اس سے بہتر ہے کہ میں بالکل ہی اس میں گھس جاؤں، چلے دھول لگی، دھول پہ تو میری جو ہے نا طاقت نہیں ہے دھول سے، راستے میں آپ جاتے ہیں تو دھول تو لگتی ہے آپ کو، اب کیا کریں، لیکن آپ اس میں گھس جائے، اس گڈر میں گر جائے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ چیز ہے، ان کا جو معیشت کا جو اسلامی معیشت ہے، یہ اسلام کے نام پہ نہیں، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں، یہ مطلب روایت میں آیا ہے کہ عینہ لفظ ایک ہے، عینہ کے معنی مختلف معنی ہے، لیکن اس کو فقہا نے اسے اور طریقے سے بھی بیان کیا ہے، کہ میں اس کی جو بات ہے وہ فقہا کے وصل میں کہتے ہیں، یقال انما سمیت علی لعان اہلها المضطر على تحصیل المطلوب على وجه التحمل الدفع قلیل فی کثیر،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو آسانی دے دیا. میں اس کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. یعنی عینہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے مالی مدد کریں اور اس میں اپنا فائدہ زیادہ رکھیں، سمجھا نا، اپنا فائدہ رکھ کے اس میں مالی مدد کر لیں اس کو. یعنی کسی کو مثال کے طور پہ جیسا کہ انہوں نے گاڑی خرید لی نا، گاڑی خرید کے آپ کو یعنی کہا کہ یہ 20 لاکھ کی گاڑی ہے، گاڑی کی قیمت 20 لاکھ ہے، آپ کو 30 لاکھ میں بیچ دی، ٹھیک ہے نا. اب وہ پھر دوبارہ اس سے لے لینا، اس سے، اور لینا اس سے بھائی کہ بھائی یہ جو گاڑی جو میں نے مثال کے طور پہ آپ کو آپ جو ہے نا اس کو واپس کر دیں یا بیچ دیں، جیسا کہ مجھے بیچ دیں. اس یعنی آئین کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ مجھے میں نے آپ کو 20 لاکھ میں بیچی ہے، آپ مجھے اس کو 15 لاکھ میں بیچ دیں، ٹھیک ہے نا، اور میرے 20 لاکھ آپ پہ رہ گئے. تو یہ تو ایک حرام صورت آ گئی کہ اس کو شریعت نے حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہی 420 یہ بینک کرتے ہیں تھوڑے مختلف طریقے سے کہ جب آپ کو چیزیں دی جاتی ہے مرابحہ کے نام پہ، تو وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ کو کہ بھائی میرا حصہ آپ ڈال دیں اس پہ، ٹھیک ہے نا، آپ اس میں میرا حصہ ڈال دیجئے اس صورت کے اندر کہ آپ پھر یعنی جب آپ سے لون لینے جاتے ہیں، کیونکہ شروع میں جب بینک قائم ہوا تھا تو بینک کیا کرتا تھا، یہ میں اپنا تجربہ یعنی جو ہم مڈل ایسٹ میں تھے، اپنی بات میں بینک کا نام نہیں لوں گا کہ کہیں مجھے پھر وہاں سے نوٹس نہیں آ جائے، سمجھے نا. لیکن مڈل ایسٹ میں جب بینک قائم ہوا تو وہ لوگوں کو شخصی قرضے اسی طریقے سے دیتا، یعنی یہ نہ کی طریقے وہ کیا کہ بھائی آپ کو پیسے چاہیے 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ہے، کہتے تھے کہ جاؤ بھائی آپ ایسا کرو کوئی سامان بک کرا لو اور سامان والے سے آپ اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لو، ٹھیک ہے نا. آپ سامان والے سے کہیں گے کہ بھئی میں آپ کا سامان خرید رہا ہوں، کچھ کمیشن آپ رکھ لیجئے نا، مجھے پرچی بنا کے دینا، بینک جو ہے انوائس اس پہ مجھے لون ایشو کر دے گا، ٹھیک ہے نا. اب وہ انوائس پہ یعنی بینک کے معنوں پہ بھی یعنی اگر بینک مطلب وہ سامان 9,000 کا ہے 20,000 کا ہے تو بینک مثال کے طور پہ اس پہ اپنا فائدہ رکھ کے جو بھی کچھ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو اتنے میں سامان لے دیا، آپ مجھے اب واپس جو ہے اتنے پیسے، پھر وہ پیسے ان کو ایشو کرے گا سامان والے کو، اور اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوں گی، وہ اپنا کچھ کمیشن کما کے آپ کو دے دے گا. اب یہ کھلا ہے یہ نا بولے. پھر ابھی وہ ڈرامہ بھی ختم ہو گیا. اب ان لوگوں نے اپنی طرف یعنی تھرڈ پارٹی اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے بینکوں نے، آپ سے چیز پیپر میں کروا لیتے ہیں آن پیپر، پھر پیپر میں جو ہے نا آپ سے لکھوا کے جو ہے نا آپ کو پیسے دے دیتے ہیں اور پھر آپ سے جو ہے نا آپ کر دیتے. یہ اتنا بڑا یعنی یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے نہیں بھائی. اب یہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اللہ کی ذات تو عالمین سے غنی ہے. دھوکہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو اور اس امت کو دینا چاہ رہے ہو. انشاءاللہ تو بہرحال وقت آخر چل رہا ہے، ہم اس کنارے پہنچ گئے ہیں کہ جب سارا معاملہ دنیا کا لپیٹ لیا جائے گا اور پھر سر پھونک دی جائیں گی، تو ہم تو اس کنارے پہنچیں گے. اس سے پہلے یہ معیشت ہی لپیٹی جائیں گی، کیونکہ دنیا کے اندر جب ایک تباہی آنے والی ہے اس میں یہ تمام معیشت ختم ہو جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 ممالک کا اگر ان کے درم و دینار اور ان کے ترازو روک دیے جائے تو پھر تم وہیں پلٹ جاؤ گے جہاں سے شروع ہوئے تھے، یعنی بارڈر سسٹم پہ. تو گویا کہ کسی تباہی آئیں گی کہ اس کے بعد جو ہے ساری دنیا کی میں، کیونکہ آج ماڈرن جو سسٹم ہے وہ تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی پہ چل رہی ہے سب کی، اب تو ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں اس تباہی کے بعد سب لپیٹ لی جائے گی اور پھر جو ہے آپ بارڈر سسٹم پہ آ جائیں گے، وہ تو یقینی بات ہے. لیکن یہ بہرحال تقوی للناس کہ اللہ کے جو لوگوں میں خوف آ جائے کہ بھئی یہ علماء شریعت بورڈ کے ممبر بنے ہوئے ہیں بینکوں کے، بینک ٹوٹلی سود پہ چلتا ہے، سودی نظام ہی ہوتا ہے. بینک فائدے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بینک اپنا خسارہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے. آپ اٹھا لیں وہ جو سودی نظام کی جو بینکنگ ہے اور اسلامی نظام کی بینکوں کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کیا فرق آیا ان کے بیچ میں. سال کی جو سٹیٹمنٹ آپ کو ایشو کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کا اور اس کا کوئی فرق نہیں ملے گا آپ کو. وما علینا الا البلاغ.